سورہ مزمل شان مصطفیٰ. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے آرام کرنے پیارے 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 نوح علیہ السلام. اب آپ دیکھیں آپ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، چادر اپنے اوپر اوڑھ لیجئے، لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ اس ادا کو اللہ نے قرآن فرما دیا، قرآن کی آیت فرما دی، نزول قرآن فرما دیا، نسخ قرآن فرما دی. کیا فرما دیا؟ میرے محبوب چادر کو اوڑھنے والے رات کی کیفیت ہے نا، اللہ تو جانتا نا چادر اوڑھی نہیں سکا میں. آگے کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیجئے. کیا کیجئے؟ قیام مانے نماز پڑھے رات کو. اللہ فرما رہا میرے محبوب رات کو قیام کیجئے، رات کو قیام کیجئے. الا قلیلا، مولا کتنا کیجئے؟ وہ تھوڑا کیجئے. کتنا کتنا؟ تم ہم پوری رات بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کی بات ہے نا یہاں پر شان مصطفیٰ ہے نا، کیونکہ نبی کریں گے بارہ مطلب قرآن میں یہ بھی آگے آئے گا کہ آپ کے پاؤں کے اوپر رات اتنا قیام ہوتے سوجن آتی سوجن. اب خود سوچے کتنا قیام ہوتا ہوگا رات کو. عشاء کے بعد بندہ کھڑا ہو اور فجر تک کھڑا ہی رہے تو اس کے پاؤں میں سوجنے ہے نہیں ہے. صرف قرآن پڑھوں آگے نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا دیکھو اللہ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، معبود ضرور قیام کیجئے یا آدھی رات کر لے قیام یا اس سے تھوڑا کم کر دیجئے. یہ طریقہ کون سکھا رہا آقا علیہ السلام کو؟ بولو یار، اللہ سکھا رہا ہے. اللہ فرمایا زد علیہ ورتی للقرآن ترتیلا، یا اس پر اضافہ کر دیجئے اور قرآن کو خوب ٹھیر ٹھیر کے پڑھ دیجئے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم قریب آپ پر بھاری قرآن نازل کریں گے. انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وقطعا واقوام قیلا، بے شک رات تک قیام نفس پہ سخت دشوار ہوتا ہے، کلام کو خوب درست رکھنے والا ہوتا ہے. انا لگا فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کے لیے بہت سی مصروفیات ہوتی ہے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، آپ اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کیجئے، سب سے الگ ہو کر اس کے ہو جائیے. رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، سو آپ اللہ کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے. اللہ ہی مولا مالک ہے، وہی رب المشرق المغرب نہیں ہے. وہ رب فرماتا ہے محبوب تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کرم فرماتا ہے رات کو قیام کرنا ہے، یا تو آدھی رات کرنا ہے یا پھر کام کر دیجئے یا پھر زیادہ کر دیجئے. اتنا قیام نہ کیجئے میرے پیارے بابو علیہ السلام کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جائے. یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن آپ کا قیام کو کم کر دینا یہ رب کو پسند ہے. بتاؤ کون رسول اللہ کی برابری کر سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے. آپ ایسے فرقے ہیں نا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ میں آپ کو جملہ بتا رہا ہوں ایک، اس کے پمفلیٹ بننا چاہیے. جملہ سنیں میرا، آپ بہت نا فرقہ واری ختم ہو جائے. ایک جملہ صرف انشاءاللہ، اور فرقہ واری ختم نہ ہونا مجھے گولی مارنا اس مسجد میں آ کے. اہل سنت کی کتاب پڑھے یا رسول اللہ بولنے والوں کی، آپ کو یہ ملے گا نبی کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. نبی کریم کو نوح بھی بول سکتے ہیں، بشر بھی بول سکتے ہیں. نبی نور بشر ہے، افضل بشر ہے، بے مثل بشر ہے. نبی مختار ہے، کل بھی ہے. نبی کو اختیار بھی اللہ نے دے دیا، جس کو جو چاہے جب چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے. نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب بھی ہے، نبی اللہ کی طرح علم غیب بھی ہے. نبی کو اللہ کی طرح مدد کی اتنی پاور کی قدر حاصل ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے. اب بھی جو چاہے عطا فرما دے. نبی کریم علیہ السلام کو اتنی قدر اللہ نے دی ہے، وہ اپنے روزے سے جہاں چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے جسم کے ساتھ آ جائیں. مشکات میں حدیث ہے کربلا کے بیان پر کہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال پر مٹی ہے، ہاتھ میں خون کی بوتل ہے. مختصر بتانے میں فرمایا کہ یہ خون حسین ہے، کربلا سے آ رہا ہوں.
کربلا سے آ رہا ہوں، خون حسین لے کے آ رہا ہوں. سمجھے گا بات کو میرے دوستو، اگر روح دائیں پہ جاتی ہے روح پہ مٹی نہیں رکھ سکتی. روح دیوار کراس کر جاتی ہے کر لے گی، لیکن روح پہ مٹی رکھ سکتی نہیں ہے. مٹی لگنے کا کام کس سے ہوتا ہے؟ بالوں سے ہوتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو شان عطا فرما کر اور صحابہ کے دور کے اندر خواب عطا فرما کے یہ بات ارشاد فرما دی ہمارے کو، یہ ہمیں اشارہ دے دیا کہ دیوبندی قوم بھی آئے گی، وہابی قوم بھی آئے گی، شیعہ قوم بھی آئے گی. جب وہ نبی کے بارے میں اعتراض کرے کہ نبی حاصل نازل نہیں ہے تو یہ روایت پڑھ دینا، کیونکہ یہ روایت بعد میں کی نہیں ہے، صحابہ کے دور کی ہے، سرکار کے گھرانے کی ہے. مولا کس کی ہے؟ یہ خواب ام سلمہ کا بھی ہے، تاکہ کوئی انکار کرنے والا انکار نہ کر سکے. اب ان کے یہاں جاؤ، کتاب اور بولنے کا انداز. پیغمبر نے فرمایا، محمد نے فرمایا، قرآن علماء مولا علی قاری فرماتے ہیں، دیگر علماء، نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی کریم علیہ السلام کو ایسے نہیں پکارنا. جب مسجد میں کہے بھی یا محمد اس نے لکھ دیا، فرما اس نے حرام کام کیا. کیوں؟ کوئی اپنے باپ کو یہ نہیں کہتے سلام باپ، ان کا محمد حسین ہے، ان کا بیٹا یہ بھتیجا بیٹھا ہے عرفان، یہ کبھی نہیں بولے گا محمد حسین نہیں ذرا. اگر بول دے کیا ہوگا آپ کو؟ آپ مر جاؤ گے اندر سے. کوئی آپ کا بیٹا شکیل تو بولے شکیل، سچی بتائیں کیا ہوگا آپ کا حال؟ آپ کا نام کیا بھائی؟ قدیر. آپ بیٹا عبد القدیر بول دے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپس کی بات. آپ کو کوئی بول دے یار آپس کی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بول دے ابو، دل میں ٹھنڈ میں جائے گی نا. اب سننا بات، کوئی نبی کریم کو یہ بولے یا محمد، سرکار کے سینے میں ٹھنڈ پیدا ہوگی یا عجیب سا معاملہ ہوگا. یہ ہے اہل سنت. مولا علی قاری کیا کرے، اعلی حضرت کیا کرے؟ فرمایا جب بھی نبی کو بولنا کیا بولنا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ. نبی کو جب بھی پکارنا ہے اچھے نام کے ساتھ پکارنا ہے. اب سنا میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ آپ کو مجھ کو مدینہ دکھا دے. جب آپ مدینہ پاک میں حاضری کے لیے جائیں، آقا علیہ السلام کا سامنے روضہ شریف ہو، سامنے دیکھنا ہرے رنگ کا پوری ایک جالی لگی ہوئی ہے، ایک پورا پٹا بنا ہوا ہے، سنہری جالیوں، سنہری سونے کی کسی چیز سے لکھا ہوا ہے. یہی آیت لکھی ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، میرے نبی کی سامنے بارگاہ میں آ جاؤ، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا. اصواتکم، تمہاری آواز فوقا، بلند نہ ہو جائے، صوت النبی، نبی کریم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہرکم. اور سرکار تو جب بولنا ہے نا، اللہ فرماتا آہستہ بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آہستہ. اگر تم نے چلائے، بلند آواز کری، کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ وجہ ہے اہل سنت کی، یہ وجہ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اور آپ ان باتوں صبر کیجئے جو کفار کہتے ہیں، اور آپ انہیں خوش اور صبر سے پیش آئیں. اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی محبوب یہ حکم ہے کہ ان کفار کو جو دعوت دینی ہے نا، وہ آپ نے اچھے انداز میں دینی ہے. یہ تمہارے لیے ہمارے لیے حکم ہے. حضور کا تو انداز سارا اچھا ہے. خیر آیت تو بہت بڑی ہے، ہوگا نہیں ٹائم اور پوری نہیں کر پائیں گے ہم.
چلے اللہ فرماتا ارشاد فرمائیے اور آپ پر جھٹلانے والے مالداروں چھوڑ دے، مالداروں کے پاس نہ جائیے، میں خود ان سے انتقام لوں گا، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں چلانے والی آگے جو نبی کا گستاخ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بیڑیاں میرے پاس ہے، میں ان کو چلا کر رکھ دوں گا، حلق پہ پھنسنے والا کھانا ان کو دوں گا، دردناک ان کو عذاب ہے، جس دن زمین پر تھر تھرا کے کانپیں گے، پہاڑ ریت کی پھیلتے ہوئے ٹیلے سے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، سب فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کری تو ہم نے اس کو سخت پکڑ لیا، کیا معلوم پڑا حضور کی عزت پہ عبادت کرنے والے، حضور کی ناموس پہ بولنے والے، یہ اللہ کی باغ ہمیں شکر ہوا ہے جو نبی کی ناموس پہ نہیں بولتے، وہ اپنا حساب کریں، اور جو ایسوں کے مرید ہیں نا وہ بھی اپنا حساب کریں، وہ نبی کے آگے اپنے پیر کو تو اہمیت دے رہا ہے جو نبی ہم اس پہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے خود دیکھا، میں گواہ ہوں، جب ان پہ حملہ ہوا ہے نا ان کی ذات پر، تو یہ خود پیر صاحب اپنی ذات کے لیے بولے، یہ بات ریکارڈنگ میں بات ہے، بات کیا ہے میرے دوستو، تجھے اپنی ذات پہ غصہ آ گیا، ارے جو سب سے عظیم ترین ذات ہے، جن کی بال گستاخی میں انسان کافر ہے، ان کے لیے نہیں بولو گے آپ، پھر کب بولو گے؟ آخری آیت فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم کفر کرو گے اس دن کی عذاب سے کیسے بچو گے؟ اللہ فرما رہا ہے اس دن عذاب سے کیسے بچو گے؟ جب عذاب دے کے جوان آدمی عذاب دے کے بوڑھا ہو جائے گا، ایسا عذاب، اب مذاق سمجھ رہے ہیں نا، یہ مذاق نہیں ہے، اس کو ہلکا نہ لے، ایسا ہی ہے، کیا پڑھے نِسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، آسمان عذاب کی شدت کے سبب پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کرے گا، اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف اس کا اختیار کر لے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شان دے گا، اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے، بے شک آپ رات کے 2/3 سے کم قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں، کبھی ایک رات تہائی رات قیام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ میں جماعت قیام کرتی ہے، اللہ سے رات اور دن اللہ فرماتا ہے وہ خوب جانتا ہے، تم اس کو ہرگز نہیں شمار کر سکو گے، تم اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرما لیا، سو تم پہ قرآن میں اتنا پڑھا کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، خوب جانتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگ دوسرے لوگ ہیں جو اللہ فضل تلاش کرتے ہیں، زمین میں سفر کریں گے، کچھ لوگ جو جہاد کریں گے، سو تم اس میں سے اتنا پڑھ لیا کرو جتنا تمہیں آسانی ہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ بہترین قرض دو، تم اپنے نیکی میں سے جو آگے بھیجو گے اللہ تمہیں اس کے پاس اپنے پاس سے بہتر اجر دے گا، ثواب دے گا، اللہ سے بخشش طلب کیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ بے حد مہربان بھی ہے۔ میں نے کوشش کری ہو گیا، اس کی تفسیر بڑی لمبی تھی ابھی، اور وہ بیان مکمل ہو سکتا نہیں تھا، تفسیر کو سننا ضروری تھا لیکن ٹائم نہیں ہے، ہو گیا، آئندہ ہو سکتا ہے میں تفسیر بیان